ہر دوسرا بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی امام یہ کام آپ ٹھیک کریں. کیا یہ طریقہ ہے امام سے بات کرنے کا؟ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو طریقہ میں بتاؤں کیسے ہے. اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے بل تو ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں تو دین کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. جو بندہ مصلی رسول پر کھڑا ہوا ہے وہ اپنی تمنا سے یا اپنی چاہت سے نہیں کھڑا ہوا، رب تعالیٰ نے اس کو وہاں پر مقرر فرمایا ہے. وہ ہر چیز جانتا ہے. 8 سال 12 سال 18 سال 20 سال وہ مدرسوں میں لگا کے آیا ہے، وہ حدیث کا درس لے کے آیا ہے، وہ فقہ پڑھ کے آیا ہے، وہ مسائل جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اچھے طریقے سے جانتا ہے. اگر ہمیں کوئی معاملہ ہے، اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہے کہ امام صاحب کی یہ غلطی ہے، تو بھائی ریٹن لکھ کے کاغذ کے اوپر کسی کے ہاتھ پہنچوا دو، یہ ہمیں آپ سے گلہ ہے. قیامت تک مرتے دم تک وہ امام مسجد ڈھونڈتا رہے کہ یہ اعتراض کیا کس نے ہے. عمل ہو جائے، امام صاحب مان لیں کہ یار واقعی یار یہ چیز ان کی ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں، امام صاحب رکیں ذرا، آج آپ نے نماز میں یہ غلطی کی ہے. حالانکہ امام صاحب کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں نا ہمیں. امام مسجد تو جب سلام پھیرتے ہیں ہمارے پیچھے اعتراض کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے چاہنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی امام مسجد نے یہ تو نہیں کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے عبدالعزیز میرے نال پیار کردا ہے، تے سلامتی ہوئے تے اے عبدالرحمان صاحب میرے نال دشمنی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں برباد کرے. ایسا تو نہیں نہ ہوا. جب بھی ہوا ایسا ہوا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سب پر سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سب پر سلامتی ہو. کبھی برے الفاظ تو نہیں بولے. مقتدیوں نے امام کے ساتھ کیا کیا، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی پائے جاتے تھے. یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اعتراض کرتے تھے. اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہوئے ہیں، معترضین کی طرف، منافقین کی طرف، یا صحابہ کرام کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. یہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں. کچھ منافقین مسجد نبوی میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور اعتراض کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں غیب کا علم ہے، ہمیں غیب کا علم ہے. ان کو تو یہ نہیں پتہ کہ ہم ان کے مخالف ہیں. تو یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن نام لے کر کچھ بندوں کو مسجد سے نکالا کہ یہ بندے منافقین ہیں، برخاست ہو جاؤ، مسجد میں نہیں آنا. یہ کام تو اس وقت بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے، چلنے دیں. فیصلہ ہم نے کرنا کہ ہم کس طرف کھڑے ہوئے ہیں. امام مسجد کی کیا غلطی ہے؟ ہر دوسرا بندہ جی شلوار نیچے نہیں ہے، شلوار نیچے ہو تو نماز نہیں ہوتی. ہر دوسرا بندہ جی امام صاحب نے آج ٹوپی پڑھا کے نماز پڑھا دی ہے، ٹوپی پہن کے نماز نہیں ہوتی. ننگے سر نماز نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، حضرت جی پیچھے امام کے اللہ اکبر، ہاں یہ شلوار نیچے ہے جی، وہ ہماری نماز نہیں ہوئی. اب یہ امام مسجد نے قرات ٹھیک نہیں کی. اگر تجھے زیادہ آتی تو آگے آ کے پڑھاؤ. اگر آپ کو سارا دھیان ہی ادھر ہے کہ امام مسجد کی شلوار اوپر نہیں جائے، تو بھائی تو نماز پڑھنے آیا ہے کہ تم امام صاحب کی شلوار دیکھنے آیا ہے؟ تو تم مسجد میں نماز پڑھنے آیا کہ تو امام صاحب کے اعتراض ڈھونڈنے آیا کہ کوئی غلطیاں ڈھونڈنے آیا کہ امام مسجد کے اوپر اعتراض کیسے کرنا ہے؟ نماز رب تعالیٰ کی ہے اور عیب ڈھونڈ رہے ہو امام مسجد کے. کیا غلطی ہے امام مسجد کی؟ یہی غلطی ہے کہ جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کان میں اذان دیتا ہے. کیا امام مسجد کی یہی غلطی ہے کہ جب ہمارا بچہ پڑھنے جتنا ہو جاتا ہے تو اس کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے؟ کہ امام مسجد کی یہ غلطی ہے جب ہمارا باپ مر جائے تو اس کا نماز جنازہ پڑھا کے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے؟ کہ امام مسجد کی یہ غلطی ہے کہ جب ہماری بچی یا بچہ سنت نبوی میں بندھنے لگ جائے تو اس کا نکاح کے سنت کے مطابق پڑھاتا ہے؟ کیا اس کی یہ غلطی ہے کہ اس نے ہمیں نماز پڑھانا سکھایا؟ کیا اس کی یہ غلطی ہے کہ اس نے ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا؟ کیا اس کی یہ غلطی ہے کہ اس نے ہمیں دین بتایا کہ دین یہ ہے؟ یہ غلطی ہے امام مسجد کی؟ کیا غلطی ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر اعتراض کس بات کے؟ کیوں یہ معاشرہ اس طرف جا رہا ہے جدھر جانا نہیں چاہیے تھا؟